کہتے ثم ان قتل عثمان كان اشد اسبابه الطعن على امرائه ثم عليه بتولیته لهم. اس کو سمجھنا بہت ضروری. کہتے ہیں کہ پھر حضرت عثمان کا قتل کیوں ہوا؟ وہ اس وجہ سے ہوا کہ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان پر اعتراض کرنا شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو حاکم بنایا, علاقے کے گورنر اور ذمہ دار بنایا, عہدے ان کو دیے. مشکل سے 5 لوگ تھے یہ. لیکن لوگوں نے ان کی شبیہ بگاڑنی شروع کی. تو اب اپنے لوگوں کو بنا لینا, جیسا جی میں خرچ کر رہے بیت المال سے, اور رشتہ داروں کو ہی عہدے دے رہے, اور دیکھو غلط فیصلے کر رہے. ان کی شبیہ بگاڑنی شروع کی. یہ خوارج تھے اصل میں. تو ان کا قتل بھی کیوں ہوا؟ قتل کی نوبت بعد میں آئی. پہلے زبان کے ذریعے سے حضرت عثمان کی شکل و صورت کو, ان کی شبیہ کو لوگوں میں بگاڑنے کی کوشش کی. اور اس بات کو یاد رکھیں, شروعات یہاں سے ہوتی ہے, زبان سے, اور زبان سے بات بڑھتے تلوار اور میان تک جاتی ہے. تو حضرت عثمان کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دی, ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا, ان کے فیصلوں اور ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی. اور اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اب کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنایا تھا, عہدے دیے تھے, اور وہ ان کے رشتہ دار تھے. رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کیا تھا, بلکہ ان کی اہلیت کی وجہ سے کیا. بعض علماء نے تفصیل سے جواب دیا ہے. ابن العربی رحمہ اللہ نے, ابن عربی نہیں, ابن العربی, یہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں, انہوں نے جو کتاب لکھی ہے العواصم من القواسم, اس میں بہت تفصیل سے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے. تو کہا کہ یہ اصل وجہ اس کی یہ تھی. ثم ان قتل عثمان كان اشد اسبابه الطعن على امرائه ثم عليه بتولیته له. ان امراء پر اعتراض لوگوں نے کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں جن کو بنا کے رکھے ہیں. کیسا بنایا ان کو؟ صحیح لوگ نہیں ہیں, یہ صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے. کون بنایا؟ انہوں نے بنایا. یہ بھی غلط, وہ بھی غلط. جن کو بنایا وہ غلط. ان پر اعتراض کرتے بات کہاں تک چلی گئی؟ ان کو ذمہ دار بنانے والے تک. کون بنانے والا؟ عثمان ابن عفان. تو ان کے بھی مخالف کچھ لوگ ہو گئے. وَأَوَّلُ مَا نَشَأَ ذَلِكَ مِنَ الْعِرَاقِ وَهِيَ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ. اور اس کی شروعات جو ہوئی وہ عراق سے ہوئی ہے, جو کہ مدینہ کے مشرق میں واقع ہے. اس کو مشرق کہا جاتا ہے. فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ الْآتِي أَنَّ الْفِتْنَةَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ. تو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اور دوسری حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں جو آگے آنے والی ہے, کہ فتنہ کہاں ہے؟ مشرق میں ہے. فتنہ مشرق میں ہے. تو مشرق سے مراد کیا یہاں پر؟ عراق ہے. لیکن پھر مدینہ میں بھی تو فتنے نازل ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. شروعات وہاں سے ہوئی, بڑھتے انجام مدینہ تک آیا, اور مدینہ میں قتل ہوا. وہاں صرف بات تک تھا, لیکن یہاں پر کیا ہے؟ تلواریں اٹھ گئی. تو اگر سماج میں افتراق اور جنگ و جدل کا معاملہ ہو تو یہاں سے شروعات ہوئی. اور اگر صرف عمراء پر اعتراض اور جملوں کے اور الفاظ کے اعتبار سے اختلاف اور فتنہ ہو تو وہاں پہ عراق سے اس کی شروعات ہوئی. عراق میں لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی مسلمانوں کے حاکم کے خلاف. وہ بات بڑھتے بغاوت تک گئی, اور بغاوت سے لے کے قتل تک گئی, اور حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. تو دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں کہ اصل فتنہ مشرق سے ہے, عراق سے آنے والا ہے. وہاں سے شروعات ہوگی اس کی, بغاوت کی, اعتراضات کی شروعات وہاں سے ہوگی. اور پھر یہ فتنہ مدینہ میں نازل ہوگا, اور آئے گا تو بارش کی طرح آئے گا. پھر اس کے بعد رکے گا نہیں, لگاتار ایک کے بعد جیسے قطرے بارش کے ایک کے بعد ایک آتے ہیں, اس طرح سے ایک کے بعد ایک فتنے اور مصیبتیں اور بلائیں مسلمانوں پر آئیں گی.